اپنی گفتگو کا آغاز میں راجہ رام موہن رائے کے ذکر سے کرنا چاہتا ہوں، جن کی پہلی تصنیف 1803 عیسوی میں مرشد آباد سے منظر عام پر آئی تھی۔ کتاب کا نام تھا تحفۃ الموحدین۔ رائے صاحب کی یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی اور اس کا تعارف یا دیباچہ انہوں نے عربی میں لکھا تھا۔ اس کے ذریعے ہندو مذہب میں اصلاحات یا ہندو مذہب کے احیاء کی جو بھی کوششیں کی گئیں ان سے متعلق تمام تفصیلات انہوں نے اولاً اسی کتاب میں پیش کی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ ہندوؤں کی اصلاح کی کوشش کے لیے 19ویں صدی کے آغاز میں جو پہلی کتاب لکھی جاتی ہے وہ عربی اور فارسی میں ہے۔ اسے 19ویں صدی کے ہندوستان کی ثقافتی آمیزش کی بہترین مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے رام موہن رائے نے مذہب میں تقلید کی مخالفت ہی نہیں کی، انہوں نے ایک ایسی جدت پسندی یا مذہبی احیاء کا اقلیت پسندانہ منشور بھی پیش کیا جو غیر مغربی ہونے کے ساتھ ہی اسلامی اور ہندو ماخذ کی بنیاد پہ قائم تھا۔ ہندوستان میں برطانوی استعماریت کی اولین ایک صدی نے مختلف سطحوں پہ معاشرتی اصلاحات کے لیے زمینیں ہموار کر دی تھیں۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں نمو پانے والی معاشرتی تحریکوں میں ایسی کوئی بھی تحریک نہیں تھی جو نو آبادیاتی یعنی کالونیل حکمرانوں یعنی برطانوی سامراج کے تعاون کے بغیر یا کالونیل حمایت کے بغیر یا نو آبادیات کے کلامیوں سے متاثر ہوئے بغیر کامیاب ہوئی۔ حتیٰ کہ مذہبی احیائی تحریکیں بھی کسی نہ کسی صورت میں یا تو اس سے متاثر تھیں یا اس کے رد عمل میں رونما ہوئی تھیں۔ ان تحریکات میں جو عام رجحانات موجود تھے وہ بنیادی طور پہ دو قسم کے تھے۔ ایک جانب نو آبادیات کے ذریعے متعارف کی گئی معاشرتی بیداری کی روشنی میں اپنے مذہب و معاشرت کی خامیاں دور کرتے ہوئے ایسے حالات پیدا کرنا تھا کہ عیسائی مشنریاں اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہوں اور تہذیبی شناخت بھی مجروح نہ ہو۔ دوسرے رجحان کا تعلق نو آبادیات کے دوران برطانویوں کے ذریعے متعارف کیے گئے مغربی علوم و فنون سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے حالات کو سازگار کرنے سے تھا۔ ان زمانوں کے ہندو اور مسلمان دونوں ہی ان دو دھاروں میں منقسم تھے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ علم اور حصول علم کی جانب توجہ مبذول کی جانے لگی، لیکن وہیں ایک تیسری جماعت بھی تھی جو تہذیب و معاشرت کی کسی بھی شق میں کسی بھی قسم کی تبدیلی بمانی مغربی اثرات کی شناخہ نہ تھی۔ اس میں بھی ہندو اور مسلمان دونوں ہی شامل تھے۔ وہ اپنے مذہب کے دفاع میں اتنے جوش میں تھے کہ مذہبی جوش و خروش سے نفرت کی بجائے علم سے ہی نفرت کرنے لگے۔ ان سب کے باوجود اس عہد کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ جب ہندو اور مسلمان دونوں مذہبی اور معاشرتی اصلاحات کے لیے کمر بستہ ہو گئے تو ان کے درمیان اپنی اور ان کی ثقافت کی درجہ بندی کی ابتدا ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل بھی استعماریت کی ہی مذموم حرکت تھی کہ جس کی وجہ سے اپنی اور دوسروں کی ثقافت کو سامراجی اینکوں سے دیکھا جانے لگا تھا، اور وہ جو صدیوں کی تہذیبی آمیشوں کا منفرد، انوکھا اور بے نظیر ثقافتی امتزاج تھا، اس کی جڑیں کھوکھلی ہونے لگیں۔ اس عہد میں ایسی کوئی تحریک شاید ہی نظر آئے جس نے بین مذہبی رواداری اور بین ثقافتی ہم آہنگی کے بکھرتے شیرازوں کو راجہ رام موہن رائے اور سید احمد خان سے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا ہوگا۔ نو آبادیاتی کلامیوں نے ہی 19ویں صدی کے آغاز میں ان دانشورانہ کلامیوں کی بھی بنا ڈالی جن کا تعلق ثقافتوں کے تصادم سے تھا۔ استعماریت نے اپنی ثقافت کو بہترین اور ہندوستانی ثقافت کو کمتر ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ان کے ہمنوا ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔
ان کلامیوں کی مخالفت کرنے والوں میں بھی ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کی ثقافتوں پہ حملے شروع کر دیے۔ مسلمانوں میں استعماریوں کے دانشورانہ حملوں سے دفاع، سائنسی علوم میں دلچسپی اور مذہب میں جدت پسندی کے لیے منظم اولین صف میں مولوی کرامت علی جون پوری، جمال الدین افغانی اور سید احمد خان کے نام نامی بطور خاص قابل ذکر ہے۔ سید احمد کے ہاں گرچہ وہ نڈہیمین صلح کل یا معاصر کثیر ثقافتی بیانیوں کی جستجو تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود رام موہن رائے نے ثقافتوں کی آمیزش کا جو دانشورانہ سلسلہ شروع کیا تھا وہ مختلف نوعیتوں میں ان کے ہاں ضرور موجود ہے۔ جمال الدین افغانی بنیادی طور پہ قومیت پسندی کے سامراج مخالف تصورات کے پابند تھے اور معاصر سائنسی علوم اور فلسفیانہ اقلیت پسندی کے قائل بھی تھے، لیکن انہیں اس کا دکھ تھا کہ سید احمد خان اپنی اقلیت پسندی، اصلاح پسندی اور قدامت پسندی کے باوجود برطانویوں کے معاون ہیں۔ افغانی نے تعلیم کے 3 اقسام کا ذکر کیا تھا۔ پہلی قسم وہ ہے جس کے ذریعے کوئی انسان اپنی قوم کے سماجی نظام کو بروئے کار لانے کے لیے اس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری قسم کا تعلق اس تعلیم سے ہے جو کسی فرد کے ذاتی مفادات کی تکمیل کرتی ہے، لیکن قوم کے تئیں اس میں کسی قسم کی خیر سگالی کا جذبہ پیدا نہیں کرتی۔ تعلیم کی تیسری قسم بقول افغانی وہ ہے جو غیر ملکیوں کے مفاد کی تکمیل کرتی ہے۔ جمال الدین افغانی کی نگاہوں میں سید احمد کا رجحان اس تیسری قسم کی طرف تھا، حالانکہ وہ خود پہلی قسم کے معید تھے اور چاہتے تھے کہ تعلیم ایسی ہو جس سے قوم پسندی اور برادری کے جذبات کو تقویت حاصل ہو۔ جمال الدین افغانی ہندوستانی حالات سے کما حق واقف نہیں تھے اور برطانوی سامراج کے ساتھ ان کی مشغولیت کے پین اسلامی مضمرات تھے، جبکہ سید احمد ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق زمینی حقائق سے آگاہ ہی نہیں تھے، ان کا ذاتی تجربہ بھی رکھتے تھے۔ وہ افغانی کی پین اسلامزم کی تحریک اور ہندوستان کی مسلم سیاست کو بین الاقوامی نوعیت عطا کرنے کے سخت مخالف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سید احمد نے ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کو ہندوستانی مسلمانوں کا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ رام موہن رائے جیسے اکابر کی موجودگی کے باوجود سیاست اور ثقافت نے جس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دیواریں حائل کرنی شروع کر دی تھیں اور اس عمل میں سامراج کس طرح اپنی پوری طاقت جھونک رہا تھا، سید احمد خان اس سے بخوبی واقف تھے۔ نو آبادیاتی تصادم کی وجہ سے ایک جانب معاشرتی بکھراؤ پیدا ہو رہا تھا تو دوسری جانب قوم پرستی اور قومیت پسندی کی نئی تعریفیں بھی وضع ہو رہی تھیں۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں ہی رام موہن رائے نے استعماری قوتوں کی حمایت حاصل کرتے ہوئے ہندوؤں کی اصلاح اور جدت پسندی کی جو شمع روشن کر دی تھی، 1857 کے بعد اس کی گنجائش نہیں تھی، اور بطور خاص کسی مسلمان کے لیے تو اور بھی نہیں۔ لہذا اس صورتحال میں مصلحت پسندی ہی وہ واحد طریقہ کار تھا جو بیداری کے رجحانات کو ممیز کر سکتا تھا۔ سید احمد نے پہلے تو مسلمانوں کو مذہب کے چنگل سے آزاد کرنے کی کوشش کی اور پھر تحصیل علم کے مغربی اصول کی جانب رغبت دلائی۔ کرامت علی اور سید احمد دونوں ہی سائنسی علوم کے حصول کی اہمیت کو دونوں نے ہی سمجھا تھا اور دونوں ہی یہ بھی مانتے تھے کہ قرآن کریم میں سائنسی عوامل کے اشارات موجود ہیں، لیکن اسے ہی سائنس کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ کرامت علی نے ہندوستانی مسلمانوں کے یورپی زبانوں کے سیکھنے کو ضروری تصور کیا تھا تاکہ مغربی سائنسی کارناموں کا عربی، فارسی اور اردو میں ترجمہ کیا جا سکے۔ تاریخ اور سائنس کے بارے میں ان کے خیالات ان کی کتاب ماخذ العلوم میں موجود ہیں۔ سائنسی موضوعات پہ سید احمد نے بھی تحریریں پیش کی تھیں۔ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے مذہب سے بحیثیت مقلد وابستہ نہ رہیں
بلکہ قرآن اور جدید سائنسی علوم کی روشنی میں اقلیت پسندی کو رواج دیں جو کثیر ثقافتی معاشرہ میں ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے۔ حتیٰ کہ علم کلام کے ذریعے انہوں نے یہ بنیادی اصول بھی پیش کیا کہ تمام مذہبی امور میں عقلی اور استدلالی انداز نظر اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح قرآن پاک کو تمام سائنسی علوم پہ مقدم سمجھنے والوں کے لیے ان دونوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ قرآن سائنسی کارنامہ نہیں ہے، لہذا اسے کسی بھی مذہبی کتاب کی طرح اخلاقیات کو سنوارنے کی کتاب سمجھنا چاہیے۔ 57 سے پہلے اور اس کے بعد مسلمان جس طرح مذہب کی گرفت میں جکڑے ہوئے تھے اور سامراجی طاقتیں جس طرح رفتہ رفتہ پورے ملک میں قابض ہو رہی تھیں، اس سے سید احمد نے 6 دہائی میں ہی دیکھ لیا تھا کہ اگر اسی حساب سے تنزلی ہوتی رہی تو چند ہی برسوں میں مسلمان سائس، خانسامہ، خدمتگار اور گھاس کھودنے والوں کے علاوہ کچھ اور نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کے درمیان انگریزوں اور ان کے علوم و فنون سے نفرت نامناسب تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس دور اندیش نجات دہندہ کی پکار پہ فوراً لبیک نہیں کہا۔ حتیٰ کہ انہیں جو رفقائے کار ملے وہ بھی ابتدان ایسے محتاط تھے گویا سید احمد کا ساتھ دینا انگریزوں کی مخالفت کے مصداق تھا۔ راجہ رام موہن رائے، دوارکا ناتھ ٹیگور، راجہ جے کشن داس اور کیشو چندر سین جیسے لوگوں کی کوششوں سے بنگال، مدراس اور بمبئی میں ہندوؤں کے درمیان مغربی علوم کے فروغ کے لیے بہت سی تحریکیں شروع ہو چکی تھی، لیکن مسلمانوں کے درمیان اس کی پہلی مثالوں میں سید احمد خان کے ذریعہ مراد آباد میں 1859 میں قائم کیا گیا مدرسہ اور 1864 میں غازی پور میں قائم کیا گیا اسکول شامل ہے۔ اسکول کی بنیاد رکھنے والوں میں راجہ دیو نارائن سنگھ بھی شامل تھے۔ گویا سر سید نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ برطانوی عہدیداران کو ہی نہیں، بارسوخ اور تعلیم یافتہ ہندوؤں کی بھی حمایت حاصل کریں اور انہیں اپنی سرگرمیوں میں شامل رکھیں۔ 57 کے بعد ابھرنے والی قوم پرستی نے ہندوستان کی کثیر ثقافتی معاشرت کو کس طرح مجروح کر دیا تھا، اس کی ایک مثال کے طور پہ مہندر لال سرکار کو پیش کیا جا سکتا ہے، جس نے 1876 میں کلکتے میں ادارہ سائنس برائے کاشتکاری قائم کرنا چاہا تو نو آبادیاتی حکومت سے انہیں التجائیں کرنی پڑی اور یہ لکھنا پڑا کہ موجودہ دور میں اگر ہمیں انگریزوں جیسی ہی آزادیاں حاصل ہو جائیں تو ہمیں خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یعنی ہندوؤں نے اپنے لیے اپنے تمام حکمرانوں میں، خواہ وہ ہندو ہی کیوں نہ رہے ہوں، انگریزوں سے زیادہ مخلص حکومت نہیں دیکھی۔ یہ بھی مصلحت پسندی کا ایک انداز تھا جس کے لیے سید احمد خان معطوف کیے گئے۔ اس حقیقت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان سب کے برعکس جب سید احمد نے اصلاحات کی اپنی تحریکوں کی ابتدا کی تو انہوں نے ہندوستان کے کثیر ثقافتی تناظر کو ہمیشہ ہی مد نظر رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں غیر مسلموں کی حمایتیں بھی حاصل ہوتی رہیں۔ قوم کے سلسلے میں سید احمد کے 2 قسم کے خیالات تھے۔ ایک جانب وہ مذہبی شناخت کو قوم سے وابستہ کرتے تھے تو دوسری جانب ملکی شناخت کو بھی۔ گویا ان کی نگاہ میں ملکی شناخت قومیت کا ایک بڑا دائرہ تھا جس میں مذہب کے نام پہ 2 ذیلی قومیں ہندو اور مسلمان شامل تھیں۔ یہ ایک بدنصیبی، اتفاق نہیں بلکہ بدنصیبی ہے کہ سر سید قومیت کے سلسلے میں یا قوم پسندی کے سلسلے میں سر سید کے نظریات کو پاکستان نے گویا ہائی جیک کر لیا، جبکہ ان کے نظریات کا پاکستان کی تشکیل سے یا پاکستان کے قیام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی المیہ اقبال کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ بہرحال کثیر ثقافتی ہندوستانی معاشرت کی موجودگی کا ہی اقرار تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان دلہن کی مانند ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی 2 خوبصورت آنکھیں ہیں۔
مزید یہ کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، سر سید کے الفاظ ہیں، ورنہ مسلمان اور عیسائی جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں ایک ہی قوم ہے، اور اس لحاظ سے سبھی ہندو ہیں۔ وہ بذات خود بین مذہبی اور بین ثقافتی بحث و مباحثوں میں دلچسپی بھی لیتے تھے، اور انہوں نے اس نوع کے رسائل بھی تحریر کیے۔ ان کی تمام تر سرگرمیاں، خواہ ان کا تعلق مذہبی رسائل، تاریخی قانونی کتابوں کی تالیف، مختلف معاشرتی موضوعات پہ مقالات کی تصنیف سے ہو، یا مدرسہ، اسکول اور کالج کی سنگ بنیاد ڈالنے سے، یا عیسائی راہبوں سے مناظروں سے، یہ سب کی سب بنیادی طور پہ اس ہندوستان کی تشکیل و تعمیر کی جانب پیش قدمی تھی جس میں ہندو اور مسلمانوں کی مساوی ذمہ داریاں تھیں۔ انہیں قلق تھا کہ مسلمان تقاضۂ وقت کے مطابق اپنی فکری جعفریوں کو واہ کرنے میں تأمل سے کام لے رہے ہیں۔ برادران قوم اپنی اصلاح و فلاح و بہبود کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور ماضی میں جینے والے مسلمان، جس کی جانب ابھی پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صاحب نے اشارہ کیا غالب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، ماضی میں جینے والے مسلمان پسپائی کی جانب ہی مائل تھے۔ اسی قوی احساس کی وجہ سے انہوں نے 1884 میں انڈین ایسوسی ایشن کے اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے ہندوؤں کو طاقتور اور تندرست اور مسلمانوں کو ایسا بیمار کہا تھا جس کی تندرستی زوال پر ہے۔ لیکن کالج کے معاملے میں اپنے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے اسی جلسہ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صحت مند بھائیوں کو چاہیے کہ بیمار بھائی کے صحت کی تدبیر کریں۔ گویا یہاں بھی ان کی کوشش یہی رہی کہ کثیر ثقافتی معاشرت کی بنیادیں نہ ہلائی جائیں۔ انہوں نے برملا کہا تھا کہ کالج کے وہ تمام حقوق جو اس شخص سے متعلق ہیں جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے، بلا کسی قید کے اس شخص سے بھی متعلق ہیں جو اپنے تئیں ہندو بیان کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سید احمد خان استعماری طاقتوں کے ثقافتی تصادم کی حکمت عملیوں اور ان کے اثرات سے کما حق واقف تھے، اور چاہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہ ہو۔ سید احمد نے 9 جنوری 1864 کو غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ سوسائٹی کی پہلی رویداد میں اس کے 109 ممبران کے نام درج ہیں، جن میں 26 انگریز ہیں، 36 ہندو ہیں، اور سبھی صاحب الرائے، اہل علم اور بلند مرتبوں کے حامل بھی۔ ان میں گارساں دتاسی بھی ہے، ہیوم، اسٹریچی، ولیم میور بھی، اور راجہ جے کشن داس، کاشی نریش، مہاراجہ ایشوری پرساد نارائن، منشی نول کشور، اور اردو شاعری میں رسا تخلص استعمال کرنے والے جدید ہندی نثر کے معمار بھارتندو بابو ہری چندر بھی۔ اس تنظیم نے ہندوستان کے سماجی تہذیبی تفریق کے پس منظر میں تہذیبی ابلاغ کی مفید راہیں تلاش کرنے کے لیے صرف ہندوستانی نہیں، بیرون ہند سے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس تہذیبی ابلاغ کو ہندوستان کے بدلتے منظرنامے میں نوآبادیات اور کثیر ثقافتی بقلمنیوں کو تابندہ رکھنے کی سید احمد کی کوششوں کی بہترین مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے رفقا میں یہ رجحان موجود نہیں تھا۔ سید احمد کے اس فکری رجحان کا اثر ان کے رفقا بطور خاص حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد نے قبول نہیں کیا۔ یہ بزرگوار سید احمد کے لسانی اور ادبی اصطلاحات کے نفاذ تک ہی محدود رہے۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات اور حالی کے مقدمہ کی اشاعت تک ملک عزیز کا یہ کثیر ثقافتی پہلو اس قدر پراگندہ اور معطوب ہو چکا تھا کہ ان بزرگوں نے اپنی تحریروں میں ہندو شعراء کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بہرحال 2 طرفہ لین دین کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے مشترکہ تہذیب اور ثقافتی بقلمنیاں 19ویں صدی کے اواخر تک برائے نام ہی رہ گئی تھیں، اور بالآخر فتح استعماری قوتوں کو ہی نصیب ہوئی، جبکہ سر سید احمد خان کی ہندوستان اور اس کی کثیر ثقافتی روایتوں سے محبت تا دم مرگ قائم رہی۔ شکریہ۔